السلام علیکم دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ ایک شہر کے قریب کھنڈرات میں انہیں ایک خزانہ ملا۔ حواریوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اچھی طرح خزانے کو جمع کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے تم یہ خزانہ سنبھالو اور میں شہر جاتا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے، میں اس خزانے کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان کے دروازے پر تشریف لائے اور آپ نے دروازہ بجایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور آپ نے فرمایا، اے ضعیفہ، آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان ٹھہرائیں گی؟ اس ضعیفہ نے کہا، سر آنکھوں پر، ہم آپ کو مہمان ٹھہرائیں گے۔ آپ ضعیفہ کے گھر تشریف لے گئے اور ضعیفہ سے پوچھا، اس کھنڈر نما مکان میں تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے بتایا، میرا ایک جوان بیٹا بھی میرے ساتھ اس مکان میں رہتا ہے، دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل چلا جاتا ہے اور شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر گھر واپسی آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان گھر پر آیا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو شکل و صورت سے خدا کے مقرب نظر آتے ہیں، تم ان کی تشریف آوری کو اپنے لیے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ حاصل کرو۔ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو وہ نوجوان انہیں بہت ہی اچھا اور اخلاق والا لگا، لیکن حضرت عیسیٰ نے اس کی گفتگو کے انداز سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی چبھن اور پریشانی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک پریشانی سی موجود ہے، اپنی پریشانی سے مجھے آگاہ کرو، ممکن ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میری پریشانی کا علاج صرف اور صرف موت سے ہی ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی پریشانی بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے تمہاری پریشانی دور ہو سکے۔ یہ سن کر جوان نے کہا، اے معزز مہمان، میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار آ رہا تھا کہ میرا گزر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ہوا۔ اتفاق سے میری نظر اس کی بیٹی پر پڑ گئی اور جب سے ان نگاہوں نے اسے دیکھا ہے، دل کا آرام اور سکون غارت ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو، جواب میں وہ جو بھی کہے وہ مجھے آ کر بتانا۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ اسے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دروازے کے پہرے داروں نے جب اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا ہے، بادشاہ کے پاس اسے بھیج دو تاکہ مذاق کا سامان پیدا ہو سکے۔ نوجوان بادشاہ کے پاس آ گیا اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کے لیے سونے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کو طلب کیا جسے صرف کوئی سلطان ہی پورا کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ نے سونے جواہرات کی بھاری مقدار طلب کی ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے ایک صحرا میں لے گئے جہاں بڑی مقدار میں پتھر پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تم ان پتھروں سے اپنی چادر بھر لو۔ جب جوان نے پتھروں سے چادر بھری تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چادر میں پتھروں کے بجائے جواہرات چمک رہے ہیں۔ چنانچہ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا، لیجئے، میں آپ کے مطالبے سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات لے آیا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ بادشاہ نے جواہرات کی اتنی بڑی مقدار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، پھر اس نے کہا، اتنی ہی بڑی مقدار میں مجھے اور جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنے جواہرات اور لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔
آپ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنی مقدار میں پتھروں کو اکٹھا کر کے لے جاؤ، اللہ کے فضل سے وہ پتھر جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔ نوجوان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پتھروں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو پتھر جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان خوش ہو کر دوسری گٹری بھی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، تم شکل و صورت سے انتہائی غریب نظر آتے ہو، تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ کیسے آ گیا؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے جو میرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، آپ اپنے مہمان کو لے کر آ جائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کروں گا۔ نوجوان واپسی آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا اور رہائش کے لیے اپنے محل میں انہیں جگہ دی۔ بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اسے اپنا داماد بہت ہی شائستہ اور اخلاق والا محسوس ہوا۔ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے صرف اسے ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کا اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد بادشاہ بن گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے تو بادشاہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانے کے لیے رخصت طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا، حضرت کل رات سے میں ایک مسئلے کو سوچ کر بہت پریشان ہو رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ اتنے بڑے صاحب اعجاز ہیں کہ جو پتھروں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور چاہیں تو ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے جس کے سامنے اس چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی، حضرت پھر آپ نے مجھے اس جام کی معرفت سے کیوں محروم رکھا اور مجھے اس کے بجائے شاہی کے دھندوں میں کیوں لگا دیا؟ مجھے شاہی نہیں چاہیے، مجھے رب العالمین کی در کی گدائی چاہیے۔ دوستوں، پھر اس نوجوان نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور 3 دن پہلے والا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا؟ حواریوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے اپنا تمام خزانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جس خزانے کی تلاش کے لیے شہر روانہ ہوئے تھے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا یا نہیں؟ آپ نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانے کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔